बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ मैटर्स, यही मामला है ना जी सबके जहनों में कि कौन अगला आर्मी चीफ बनने जा रहा है। अच्छा, एक तो ये थ्योरी चलती रही कि जी जो जनरल बाजवा हैं मौजूदा आर्मी चीफ, वो उनको एक्सटेंशन मिलेगी या वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं या कोई सिलसिला बन रहा है। हम बार बार कहते रहे इस प्लेटफॉर्म से, इसका कोई सवाल ही नहीं। ही विल गो होम। एक एक्सटेंशन उनको मिल चुकी है, वो 6 साल मुकम्मल कर चुके हैं, अब वो घर जाएंगे। उनके तई ये पता चलता है कि जी वो चाहते भी नहीं एक्सटेंशन, ये हुकूमत देना भी नहीं चाहती है। कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जिनको एक्सटेंशन दे अगले इलेक्शन तक, आई डोंट थिंक वो होने वाला है। लेकिन अगर वो नहीं होने वाला तो फिर जो एक खबर आज छपी है कि जी जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, उसमें एक अमेंडमेंट आने लगी है। अच्छा जी, उस अमेंडमेंट की नौयत क्या है? वो उसकी नौयत ये है कि उसका जो आर्टिकल सेक्शन 176 है, क्लॉज 1, सब जो उसमें एक्ट का जो, फिर आई रिपीट, सेक्शन 176 क्लॉज 1, उसका ज़रा देखते हैं वो है क्या। वो उसका जो टाइटल है वो ये है, पावर टू मेक रूल्स। कि आर्मी एक्ट 1952 में जो रूल्स बनाने हैं उसकी पावर है कैबिनेट के पास, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो उसमें ये देखिएगा इस वक्त जो है, व्हाट डज इट से? इट सेज कि द फेडरल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ये जो एक्ट है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से जो कानून है उसमें उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसमें कहा है कि ये हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट, वो रूल्स बनाएगी इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, तो उसमें ये लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय द सबसेक्शन, सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर द। अच्छा, रूल्स काहे के लिए बनेंगे, यानी कि जो कानून है और उसको इम्प्लीमेंट जब करें तो क्या चीज़ इफेक्ट होगी। सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट या फिर किसी को आपने रीअपॉइंट करना है, या किसी को एक्सटेंशन देनी है, या रिटायर करना है, या रिलीज करना है, डिस्चार्ज करना है, रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, including the chief of the army staff and/or the chairman joint chiefs of staff committee। यानी कि इस कानून के तहत जो रूल्स जो बनाए जाएंगे कि आपने किसी को रिटायर करना है, और सीनियर जनरल्स की बात हो रही है, वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। और आपको ये याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में किसने एक आर्मी चीफ को हटाया था और दूसरे को भी हटाने जाते, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने जनरल जहांगीर करामत को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके उनको डिसमिस किया था। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अंडर दिस आर्मी एक्ट उनके पास ये अथॉरिटी है टू डिसमिस एन आर्मी चीफ। तो एंड जनरल जहांगीर करामत को खैर डिसमिस क्या किया था, उनको कहा गया था कि आप घर जाएं, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी थी। तो लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ही ने अपनी अथॉरिटी, सही गलत लेकिन अथॉरिटी थी, उन्होंने एक्सरसाइज की। और वो फिर आपको याद होगा कि अक्टूबर 12 को भी वो 1999 को उन्होंने कोशिश किया था कि जनरल मुशर्रफ को अपनी अथॉरिटी जो उनके पास है वो एक्सरसाइज करके उनको हटाएं, और वो हटा नहीं पाए थे, तो खैर को हो गया था। अच्छा, तो अब ये है रूल्स बनाने, इसके किस तरह क्या होगा इन लोगों के बारे में जो सर्विस में, यानी सीनियर जनरल्स या नेवी या एयरफोर्स वगैरह के सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, ये रूल्स फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब उनकी रिटायरमेंट वगैरह वगैरह के इन एडिशन टू दैट अब ये कहा जा रहा है कि जी ये ऐड करने लगे हैं इस फिक्रे में, इस जो सब क्लॉज है सेक्शन 1 सब सेक्शन 2A, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2A, उसमें अब ये करेंगे कि वो रिटेंशन के द पावर्स एंड द रूल्स टू रिटेन अ जनरल ऑल्सो, वो भी होगा। अभी तक टू रिटेन का नहीं था, अभी ये कि जी किसी की बारी आई तो वो घर चले गए, आर्मी चीफ को अगर आपने एक्सटेंशन देनी है दे दे, लेकिन अब ये कि टू रिटेन, कि कोई घर जाने का वक्त आ गया उसका,
تو آپ اس کو ریٹین کر دیں, ریٹائرمنٹ ان کی نہ ہو لیکن ان کو ریٹین کر دیا جائے. اچھا, تو اس میں اب یہ ہے کہ مقصد اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب کیا کہ جی آرمی چیف جو ہے ان کو ایک اور ایکسٹینشن ملے گی. ہم بالکل کلیئر ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, لیکن ایک اور کون سا سوال ہے جو اس سے نتھی ہے نئے آرمی چیف سے, وہ یہ ہے کہ جی جو 5 لوگوں کی لسٹ آ رہی ہے, جنرل عاصم منیر ہیں, جنرل سائر ہیں, جنرل عامر ہیں, جنرل یہ فیض ہیں, جنرل ظفر عباس ہیں, یہ سب کا جو نام آ رہا ہے اس میں سب سے ٹاپ میں ہے جنرل عاصم منیر کا نام, لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 27 کو ہونے لگے ہیں ریٹائر, یعنی کہ 2 days before the آرمی چیف ریٹائرمنٹ. سو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم آ رہی ہے اور ٹو ریٹینشن کی جو بات ہو رہی ہے, تو شاید جنرل عاصم منیر صاحب کو ریٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور اب یہ جو پروسیجر ہے ان کو ریٹین کرنے کا یا ریٹینشن کو ایڈ کرنے کا اس اتھارٹی میں, جو کہ پرائم منسٹر کے پاس اتھارٹی ہے, جو یہ رولز جب بنائیں تو اس کے تحت آپ کہیں جی اتھارٹی پرائم منسٹر کے پاس ہے. ابھی تو پرائم منسٹر کے پاس ہے ایکسٹینشن کی اور ڈسمسل وغیرہ کی. اب ریٹینشن کی جو ہے اتھارٹی, اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ جی جو کیبنٹ کمیٹی ہے فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز CCDLC, تو اس کو یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں اب یہ ایک ورڈ ایڈ کرنے لگے ہیں ریٹینشن کا, اور اس میں کمیٹی میں کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ بڑی جلدی ہوگی, اور یعنی کہ اس ہفتے کے اندر ہوگی. اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا کہ یہ کمیٹی امینڈمنٹ کو پروپوز کرے اور پھر کابینہ اس کو بائی سرکولیشن یا جیسے بھی اس کو اگری کرے, اور پھر یہ امینڈمنٹ ہو جائے. اور جب یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی تو آل اٹ ول ٹیک از کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بس ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے, جیسے ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 21 گریڈ کے کسی کو آفیسر کو یہاں لے جانا ہے, ادھر ان کی تعیناتی, ایک سمپل نوٹیفیکیشن ہوگا, پرابلی دا پرائم منسٹر ہیز ٹو سائن اٹ, اس کے ہمیں نہیں ڈیٹیل معلوم, لیکن ریٹینشن کے لیے کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہوگا, سمپل نوٹیفیکیشن ہوگی. آفٹر دس آفٹر دس سب سیکشن از امینڈیڈ, سب سیکشن یعنی کہ سب سیکشن 1 کو امینڈ کریں تو اینی وے واٹ ایور دا نمبرز از, سیکشن ہے 176. تو یہ اہم چیز ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو پروسیس ہے کہ ایک ریٹائرنگ جنرل کو ریٹین کر لیا جائے, ان کو پروموٹ کر دیا جائے, اور پھر وہ اگلے آرمی چیف ہوں, اسی کے لیے لگتا ہے اس طرح کی ایک امینڈمنٹ آنے جا رہی ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں, اس کے سیکشن 176 میں. اس کے علاوہ نہیں کوئی سمجھ آتی کہ کیوں اس طرح کی ایکسٹینشن کی, اس طرح کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہوگی. تو ہماری طرف سے جتنا ہی جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ دا پرپس آف دس از ٹو ریٹین لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر as one likely serious contender for the position of the next army chief. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, توشہ خانہ کے اس پہ تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیں کہ جو یہ عمر صاحب مرج کی ہیں اور جو کل پورے جیو ٹی وی پہ انہوں نے اپنی تفصیلات دیں کہ یہ ہوا, ایسے ہوا, میں نے خریدا اور میں نے زیادہ پیسوں پہ خریدا, اور وہ کیا نام بشرا بیوی کی جو دوست ہیں گوگی صاحبہ وہ پہنچی, انہوں نے پیسے دیے, جو بھی معاملات ہیں. ظاہر ہے اب یہ ایک بات کہہ رہے ہیں, اب اس کا ایویڈنس کیا ہے, پروف کیا ہے, وہ اب باتیں سامنے کھل کے آئیں گی. کیونکہ ہم نے پہلے تو سنا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ, کیونکہ انہوں نے تو گھڑی بھی دکھا دی عمر فاروق صاحب نے, لیکن پہلے یہ تھا اسلام آباد میں خبر گرم تھی کہ جی وہ انہوں نے جب بیچنے گئے تو پھر جو ڈیلر تھا اس نے کہا ہو یہ تو ایک ہی گھڑی تھی, 2 گھڑیاں تھیں, یہ تو MBS نے بنوائی تھیں, یعنی کہ پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے. تو ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا ہو یہ تو میں واپس خریدوں گا, میں واپس لے لوں گا. تو یہ ظاہر ہے یہ جو کل پوری تفصیل آئی ہے جیو ٹی وی میں, وہ لگتا ہے کہ گھڑی تو وہ واپس MBS نہیں لے کے گئے, وہ انہی کے پاس ہے, عمر فاروق صاحب کے پاس. تو اب یہ بات ایک ورژن آ گیا سامنے, PTI کہہ لیجیے اس میں کوئی سچ نہیں ہے. اب ان کا ورژن ہے
تو یہ اب معاملات جو ہیں یقینی طور پہ یہ میرا خیال ہے بائی دا سیکنڈ سب اپنی اپنی تھیوریز جھاڑیں گے، جس کو جو پسند ہے وہ اس کی بات کرے گا، اس کی بات کو پروموٹ کرے گا. لیکن ظاہر ہے دس ول گو ان ٹو کورٹ. یہ اب اس پہ تو جو انکوائری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کا کیس آلریڈی توشہ خانہ کیس از بین ٹیکن ٹو کورٹ. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈس آنیسٹ اسٹیپ تھا جو کیا اور ڈکلیئر نہیں کیا. اب تو ڈس آنیسٹ اسٹیپ ڈکلیریشن نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ انکم نہیں ڈکلیئر کیا جب بیچا، تو اب تو یہ بھی اگر کل کی سٹوری آپ مان لیں تو لگتا ہے کہ جو ڈکلیئر بعد میں کیا وہ بھی بہت کم کیا بنسبت اس کے کہ جو مبینہ طور پہ پیسے ملے. پھر آپ کو یاد ہے الفلاح بینک کے جو اکاؤنٹ آیا تھا ان کا، اس میں کہا تھا کہ ہم نے وہاں سے ٹرانزیکشن کیا. الیکشن کمیشن نے کہا اس میں ٹرانزیکشن نظر نہیں آ رہی. تو معاملہ چلے گا، اب دیکھیں آگے کس طرف جاتا ہے. اس پہ ہم تو یہی کہیں گے اٹس ون پرسنز ورڈ، ون گروپس ورڈ اگینسٹ دی ادر گروپ. اور یقینی طور پہ اس میں بہت تفصیلات کی ضرورت ہوں گی. عمران خان صاحب کو اپنا جو ہے ہی ول ہیو ٹو کلیئر آبویسلی اپنا جو معاملہ ہے. اور کلیئر یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے لی توشہ خانہ سے. اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے پیسے جمع کروائیں پھر آپ لیں، لیکن عمران خان صاحب نے پہلے لے لی پھر پیسے جمع کرائے. ایک یہ معاملہ یہ اس کو سیٹل کرنا ہوگا، بیکاز ادروائز اگر آپ پہلے لے لیں اور پھر بیچیں اور پھر پیسے ڈالیں وہ قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، وہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب اس کا جو بیچنے کا معاملہ ہے وہ قانونی طور پہ یو کانٹ کویسچن اٹ. یہ نہیں کہ آپ یو ناٹ الاؤڈ ٹو سیل اٹ، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے کس قیمت پہ خریدی، آپ نے پیسے جمع کب کروائے، جب آپ نے کس قیمت پہ بیچ دی. اگر آپ نے بیچی تو پھر آپ نے خریدی بھی کس پہ اور توشہ خانہ سے پھر بیچی کس پہ، اور پھر جو آپ نے بیچی آپ نے ڈکلیئر کیا اس پہ آپ نے ٹیکس دیا. یعنی آل دیز کویسچنز آر ویری امپورٹنٹ کویسچنز. اور وہ کویسچنز تو بھی رہیں گے کہ جانے نہیں والے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.